بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، اور یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی جو برا کام کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، جو برا کام کرتے ہیں نادانی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ انما التوبۃ، التوبہ سے پہلے لفظ قبول محذوف ہے، انما قبول التوبۃ، یقیناً توبہ کا قبول کرنا۔ اس آیت کا عنوان ہے شرط قبول توبہ، شرط قبول توبہ۔ تو انما قبول التوبۃ، یقیناً توبہ کا قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے، للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کرتے ہیں برا، جو برا کام کرتے ہیں، بجہالۃ، کسی نادانی کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ جو قید ہے نا بجہالہ، اس پہ لکھیں کہ یہ قید واقعی نہیں ہے، احترازی نہیں ہے، بلکہ اتفاقی ہے۔ یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی گناہ کا کام کرے جہالت کی وجہ سے، جاہل ہو، نادانی میں کرے، اس کی توبہ تو اللہ قبول کرے گا، اور جو آدمی گناہ کا کام کرے عمدن، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تو سب کی توبہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ نادانی میں ہو اور چاہے وہ جان بوجھ کر ہو، عمدن ہو، اللہ تو سب کی کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو قید ہے نا بجہالت، یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ تو آیت کا ترجمہ سمجھ آیا کہ یہاں پر لفظ قبول معذوف ہے، انما قبول التوبۃ، یقیناً توبہ قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے ان لوگوں کی، یعملون السوء، جو برائی کا کام کرتے ہیں، بجہالۃ، کسی نادانی کی وجہ سے، جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی۔ پھر وہ توبہ کرتے ہیں من قریب، جلدی سے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے انسان سے جیسے گناہ ہو جائے انہیں چاہیے کہ جلدی توبہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت کا علم نہیں، معلوم نہیں آنے والے وقت میں اسے توبہ کرنے کی توفیق ملے گی یا نہیں، اس لیے وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے۔ تو فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین، نہیں توبہ قبول ہوتی، نہیں توبہ قبول ہوتی ان لوگوں کی، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے موت کا وقت حاضر ہو جاتا ہے، قال انی تبت الآن، تو کہتے ہیں یقیناً میں توبہ کرتا ہوں ابھی، کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جملہ معذوف ہے، ولیست التوبۃ، الآن کے بعد کیا جملہ ہے؟ ولیست التوبۃ، یعنی توبہ ان کی بھی قبول نہیں ہوتی، وللذین یموتون وہم کفار، جنہیں موت آئے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں، اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ توبہ قبول نہیں ہوتی دو آدمیوں کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کریں، یہاں تک کہ ان کے موت کا وقت حاضر ہو جائے اور اب وہ کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ مرض الموت میں توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نمبر دو، اللہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ دوسری قسم، ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جنہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ کافر تھے، تو کافر کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، دونوں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، 8واں حکم رعیت،
8वां हुक्म रईयत अन्नहयु अन ज़ुल्म निसा, अन्नहयु अन ज़ुल्म निसा, औरतों पर जुल्म करने से रोका गया है। ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसाअ करहा, हलाल नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम वारिस हो जाओ औरतों के ज़बरदस्ती, वारिस हो जाओ औरतों के ज़बरदस्ती। नीचे ब्रैकेट में लिखें मैयत का तरका समझकर, ब्रैकेट में मैयत का तरका समझकर। वला ताज़ुलूहुन्ना, और तुम इन्हें न रोको, तुम इन्हें न रोको, लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन्ना, ताकि तुम ले लो कुछ हिस्सा, माँ उस महर का जो तुमने उन्हें दिया। तुम उन्हें न रोको, लितज़हबू ताकि तुम ले लो, बेबास कुछ हिस्सा, माँ उस महर का, आतैतुमूहुन्ना जो तुमने उनको दिया है। इल्ला अन यअतीन बिफ़ाहिशा, मगर ये कि वो इर्तिकाब करें किसी बेहयाई का, मुबय्यना जो खुली हो, खुली बेहयाई हो, वाज़ेह बेहयाई हो। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, और गुज़र बसर करो उनके साथ दस्तूर के मुताबिक। फ़इन करिहतुमूहुन्ना, पस अगर तुम नापसंद करो उन्हें, पस अगर तुम नापसंद करो उन्हें, तो इसके बाद जुमला माज़ूफ़ है, फ़स्बिरू अलैहिन्ना, सब्र करो उस पर, फ़स्बिरू अलैहिन्ना, सब्र करो उन पर। फ़असा अन तकरहू शैअन, इसलिए कि बसा औक़ात तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो। वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और अल्लाह ताला डाल देता है उसमें बहुत सारी भलाई, और अल्लाह पैदा कर देता है उसमें बहुत सारी भलाई। देखें इस आयत में कहा गया कि ए ईमान वालों, हलाल नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम वारिस हो जाओ औरतों की ज़बरदस्ती। ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि अगर मसलन औरत के शोहर का इंतकाल हो जाए तो जो सौतेला बेटा होता कभी वो वारिस हो जाता, और कभी अगर चचाज़ाद जो भाई हैं इंतकाल हो गया तो अब चचा के बेटे वो लड़कियों को कहते हैं कि हम वारिस हो गए, तो अब वो उन्हें किसी के साथ निकाह नहीं करने देते थे, या निकाह करने भी दें तो महर ख़ुद ले लेते थे, और अगर ख़ुद निकाह कर भी लें तो महर नहीं देते थे। तो इससे रोका गया कि तुम इनके ज़बरदस्ती वारिस न बनो, यानी वो जहाँ निकाह करना चाहें तो उन्हें निकाह करने दो, और जहाँ वो निकाह करें तो महर उनका हिस्सा है, तुम उनका महर न लो। और अगर तुम ख़ुद भी उनसे निकाह करो, चचाज़ाद भी, तो तुम पर लाजिम है कि तुम उनका महर उनको दो, यानी तुम उनके ज़बरदस्ती वारिस नहीं हो। निकाह के बाद वो जहाँ चाहें वो निकाह, शोहर के इंतकाल के बाद या शोहर के तलाक़ देने के बाद अब औरत की मर्ज़ी है, जहाँ चाहे वो निकाह कर सकती है, तुम उसके जबरन वारिस नहीं हो। तो इसलिए मैंने आपको तर्जुमा लिखवाया कि हलाल नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम वारिस हो जाओ औरतों के ज़बरदस्ती, यानी मैयत का तरका समझ के, कि मैयत के तरके के हम वारिस हैं तो उसकी बीवी के भी हम वारिस हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो गोया अब इसके अंदर न 3 सूरतें होती थी। नंबर 1, तीनों से रोका गया है। नंबर 1 क्या था? ख़ुद ज़बरदस्ती निकाह करना, इससे भी रोका है कि यह हलाल नहीं है तुम ज़बरदस्ती वारिस बन जाओ, यानी ख़ुद ज़बरदस्ती निकाह करो। वो निकाह करना नहीं चाह रही और तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो। आज के दौर में भी अगर मसलन कहीं शोहर का इंतकाल हो जाए तो अब ससुर और सास ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं हमारे बेटे दूसरे बेटे से निकाह करो, ख़ास तौर में पख्तूनों में, कि भाई ये हमारी इज़्ज़त है, अभी ये घर से नहीं जाएगी, उसको कहीं और निकाह नहीं करने देते, सारी उम्र घर पे बिठा के रखेंगे। अब नौजवान लड़की है, शोहर का इंतकाल हो गया तो अब सारी उम्र ना निकाह की इजाज़त देते, और अगर इजाज़त दे भी दें तो ज़बरदस्ती छोटे से निकाह करा देते। 15-16 साल लड़के की उम्र है, लड़की की 34-35 साल निकाह करवा दिया, न लड़का राज़ी न लड़की राज़ी, बस जबर करते हैं। तो ये जबर जायज़ नहीं, उसकी इजाज़त हो तो वो निकाह करे, अगर वो न करना चाहे तो उस पर कोई ज़बरदस्ती शरअन नहीं हो सकती। बात समझ गए? तो औरतों के वारिस बनना हलाल नहीं है, जबरन जबरन नहीं है कि ज़बरदस्ती शोहर मर गया तो दूसरे बेटे से करो, वो नहीं कर रहा तो तीसरे से करो, नहीं तो भतीजे से भांजे से करो कि कहीं और नहीं जाएगी। पर जब शोहर मर गया निकाह ख़त्म, अब उसकी मर्ज़ी है, वो जहाँ चाहे
نکاح کریں۔ تو گویا پہلی صورت کیا ہے، میں نے بات عرض کی کہ خود زبردستی نکاح نہ کرو۔ دوسری صورت کیا ہے کہ دوسرے سے بھی اس کا نکاح مت کراؤ جبرن، کہ تم مہر خود لو۔ دوسرے سے نکاح کرا دیا، وہ نکاح پہ راضی نہیں ہے، یہ راضی تو ہیں لیکن نکاح کرا کے مہر خود لے لیا۔ اس طرح تیسری صورت، نکاح کرنے سے انہیں روکنا، ولا تعضلوہن، بالکل نکاح کرنے سے روک دینا، اجازت ہی نہ دے یہاں تک کہ وہ لڑکی گھر میں مر جائے۔ اب مقصد کیا تھا، یہ نکاح کرے گی تو اور لوگ اس کے وارث بنیں گے، تو بہتر ہے اس کا نکاح ہی نہ کرواؤ تاکہ مر جائے تو سارے مال کے وارث ہم بن جائیں۔ اس لیے روکا گیا کہ تم وارث نہ بنو عورتوں کے زبردستی، اور تم مت روک کے رکھو تاکہ تم لے لو اس مہر میں سے کچھ جو تم نے اسے دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جاہلیت کے اندر یہ عورت کو روک کے رکھتے، اور مقصد یہ تھا کہ اب آگے بات آئے گی، اس عورت سے پیسے مہر واپس لینا چاہ رہے تھے تاکہ یہ مہر ہمیں واپس دے دے اور ہم دوسری شادی کریں، وہی مہر دوسری عورت کو دے دیں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے جب تم نے اس کو مہر دے دیا، اب اس سے مہر جبرن واپس لینا جائز نہیں ہے۔ تم نے نکاح کیا، ملاپ کیا، اب مہر اس کا حق ہے، اس سے جبرن نہیں لے سکتے۔ تو ولا تعضلوہن، اور تم انہیں نہ روکو تاکہ تم لے لو بعض مہر میں سے وہ جو تم نے ان کو دیا ہے۔ ہاں الا ان یاتین بفاحشہ، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کریں کھلی بے حیائی کا۔ کھلی بے حیائی کا یعنی معاذ اللہ اگر وہ بیوی زنا کرنے لگ جائے، غیر محرم سے تعلق قائم کر دے، غیر شرعی افعال کا ارتکاب شروع کر دے، غیروں سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، تو پھر جائز ہے کہ اب اس سے خلا کر لو۔ تو نیچے لکھیں اب جائز ہے کہ کیا کرو، خلا کر لو۔ اب خلا کر کے مہر لے سکتے ہو۔ ویسے تو جو مہر دیا وہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھلی بے حیائی کر رہی ہیں تو معلوم ہوا کہ اب یہ عورت بے حیا ہو گئی، اب اسے اپنے ساتھ مت رکھو، چھوڑنا ہے تو اب اس کو چھوڑ دو، اور اب اس سے مہر لے سکتے ہو لیکن خلا کے طور پر۔ وعاشروہن بالمعروف، اور تم گزر بسر کرو ان کے ساتھ دستور کے مطابق۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم اسے ناپسند کرو تو فَاصْبِرُوا عَلَيْهِنَّ، تب بھی کیا رکھو، صبر رکھو۔ یعنی ناپسند کرو اس وجہ سے بے حیائی نہیں ہے، ویسے تمہیں ناپسند ہے۔ ایک تو ہے کہ عورت بے حیا ہے، پھر تو چھوڑ دو، لیکن اگر عورت بے حیا نہیں ہے، صرف یہ کہ خوبصورت نہیں ہے، بظاہر بدصورت ہے، شکل و شباہت اچھی نہیں ہے، تو تمہیں ناپسند ہے۔ شکل و شباہت کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اسے روک کے رکھو، اس لیے کہ بسا اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہے بہت زیادہ خیر۔ یعنی تم اس کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ اس کے ذریعے کیا پیدا کر دے گا، بہت سی خیر۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں عموماً جو عورت ذرا بدصورت ہوتی ہے، زیادہ اعلیٰ حسب و نسب والی، مال و دولت والی، بڑے خاندان والی نہیں ہوتی، لیکن وہ عورت خدمتگار بہت ہوتی ہے، اس میں خدمت بہت ہوتی ہے کہ دیکھیں شوہر میرے ساتھ گزارا کر رہا ہے، تو وہ اب بظاہر حسن تو نہیں ہے لیکن تو تم اس کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے بے اعتبار خدمت کے، تمہاری خدمت اچھی کرتی ہے، مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، تمہارے گھر کے تمام کام کاج کر رہی ہے، ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، یا بسا اوقات اللہ اس میں یجعل اللہ فی خیرا کثیرا، اللہ بھلائی ڈال دیتا ہے، یعنی اللہ اس سے نیک صالح اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ خود تو بظاہر وہ ذرا بدصورت تھی لیکن اللہ نے اس سے پیدا کر دیا علماء، فقہا، محدثین۔ اللہ تو نہیں دیکھتا کہ بھئی رنگ کیسا ہے، بات سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت زندے سے مردہ، مردے سے زندہ اللہ پیدا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت بسا اوقات یہ رنگت کے اعتبار سے بدصورت ہو، اللہ خوبصورت اولاد پیدا کر دے، یہ جاہل ہے، اللہ اس سے پیدا کر دے علماء۔ تو اس لیے تم کسی چیز کو ناپسند کرو تو ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ناپسند ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی پیدا کر دے۔ اس لیے جو رشتے تقدیر میں طے ہوتے ہیں، والدین جن کا رشتہ طے کرتے ہیں، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ جب رشتہ طے کر دے تو وہ رشتہ کرنا چاہیے۔ اپنی سوچ نہ رکھو کہ خود سے تعلق قائم کرو، میں یہ سمجھتا ہوں فلاں سے ہو فلاں سے ہو۔ جو انسان خود رشتے طے کرتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتے، وہ عموماً چند مہینوں بعد ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ جو رشتے طے کرتے ہیں ان رشتوں میں پائیداری اور خیر ہوتی ہے، اور وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے رشتوں میں اللہ تعالیٰ فائدہ بھی ڈالتا ہے، والدین کی دعائیں بھی ہوتی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ،
اور اگر تم تبدیل کرنا چاہو ایک بیوی کو دوسری بیوی کی جگہ، ایک بیوی کی جگہ تم دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو، یعنی ایک کو چھوڑ رہے ہو تاکہ اس کی جگہ دوسری سے تم نکاح کر دو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، درا حال ہے کہ تم نے دیا ہے اسے ڈھیر سارا مال، تم نے اسے بہت سارا مال دیا ہے مہر میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو مت لو اس سے کچھ بھی، تو مت لو اس سے کچھ بھی۔ یعنی اگر جاہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا، ایک عورت سے نکاح کرتے، ایک وقت تک نکاح رہا، اس سے استمتاع حاصل کیا، اور اب اس کو چھوڑ کر دوسری سے نکاح کرتے اور اس سے وہ مہر واپس لے لیتے۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح تبدیلی نہ کرو، یہ کوئی بے و شرا نہیں ہے، ایک چیز بدلی دوسری لے لی، دوسری کے بدلے دوسری لے لی، نکاح ہو گیا اب یہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جو مہر تم نے دیا ہے تم اس سے وہ مہر واپس نہیں لے سکتے، وہ مہر اس کا حق ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ احداہن قنطارن، درا حال ہے کہ تم نے اس کو دیا اور ڈھیر سارا مال۔ قنطار اصل میں کہتے ہیں کہ جب گائے ذبح کر کے اس کی جو کھال ہے، اس کھال کے اندر اگر کوئی دراہم دینار سونا چاندی ڈالے تو اتنا بھی اگر تم نے اس کو دیا ہو تو تم مت لو۔ اس آیت سے معلوم ہوا زیادہ مہر دینا ناجائز نہیں ہے۔ اگر کسی کی وسعت اور گنجائش ہے جبکہ ریاکاری نہ ہو اور وہ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خطبے میں فرمایا کہ بھئی آج کے بعد کوئی مہر 500 درہم سے بڑھائے گا نہیں۔ خطبے سے نیچے اترے، مقصد تھا کہ لوگوں نے مہر بہت زیادہ بڑھاتے تھے، کوئی 10,000 درہم، کوئی 20,000 درہم، تو امیر المومنین نے منع کیا۔ ممبر سے اترے تو نیچے ایک عورت گزر رہی تھی، وہ عورت حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا تم نے لوگوں کو کیوں منع کیا کہ زیادہ مہر نہ دو؟ حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے، یہ آیت پڑھی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم میں سے کوئی ایک ڈھیر سارا سونا چاندی دے تو تب بھی اس سے مت لو۔ تو قرآن اجازت دے رہے، عمر تو کون ہے جو منع کر رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ممبر پر آئے، کہا کہ سارے لوگ عمر سے زیادہ سمجھتے ہیں، عمر کے پاس اتنا علم نہیں جیسا ان کے پاس، تو پھر اجازت دی جو جتنا مہر دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو حضرت عمر کی ایک بات دیکھیں، اپنی خطا سے رجوع کرنا، تو یہ انسان میں اگر کسی مسئلے میں خطا ہو جائے، تسامح ہو جائے اور کوئی آگاہ کرے تو انسان کو چاہیے فوراً اپنی خطا سے رجوع کر دے۔ تو مہر زیادہ رکھنا منع نہیں، لیکن مہر زیادہ رکھ کر اس کی ادائیگی بھی ہو۔ آج کل لوگ زیادہ تو رکھتے ہیں 20 تولہ سونا اور دیتے 1 تولہ، 20 تولہ اس لیے تاکہ وہ نکاح کی مجلس میں آ جائے، 20 تولہ سونا، ایک مکان، 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے، پھر پہلی رات گئے اور بیوی کی منت سماجت کرتے ہیں جی معاف کر لو، پھر اس سے معاف کراتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ جتنا طے کرو تو پھر اس کا دینا لازم ہے، اس کا دینا لازم ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا۔ اتأخذونہ بہتانا، کیا تم لوگے اس مہر کو بہتان باندھ کر؟ اتأخذونہ، کیا تم لوگے اس مہر کو بہتان باندھ کر؟ بہتانا یہ ترکیب میں یا حال بن رہا ہے یا مفعول لہو ہے۔ کیا تم لوگے اس مال کو اس حال میں کہ بہتان باندھو گے، یا کیا تم لوگے مال بہتان باندھ کر؟ اب بہتان کیا ہے؟ اس پر گناہ کا الزام لگانا۔ اب اس سے مہر لینے کے لیے تاکہ دوسری شادی کروں اس کو دوں، تو اب اس پر بہتان باندھ لیے کہ اس کا تعلق کسی غیر کے ساتھ ہے، غیروں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تب میں اپنی اس بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، تو بہتان باندھ دیے تاکہ اس سے کیا لے لیں؟ مہر لے لیں۔ وَإِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ سے، صریح اور واضح گناہ سے۔ کیا تم واضح گناہ کا ان پر الزام لگا کے مہر لوگے؟ واضح گناہ یہ کہ اب اس پر زنا کی تہمت لگانا، گناہ کی تہمت اس پر لگانا تاکہ اس سے مہر لے لیں۔ تو اللہ نے کہا اگر تم اس طرح بہتان باندھ کے لوگے تو یہ لینا تمہارے لیے جائز نہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم ان سے مہر لوگے، اور کیسے تم ان سے مہر لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، حالانکہ تحقیق تم میں سے بعض اپنے بعض کی طرف ملاپ کر چکے ہیں۔ افضا ملاپ، ملاپ کرنا، ملنا، حالانکہ تم میں سے بعض کی طرف ملاپ کر چکے ہیں۔ اصل میں افضا کا معنی ہوتا ہے خالی جگہ میں ملنا۔ کسی بھی خالی جگہ میں اگر میاں بیوی ایک تنہا کمرے میں آپس میں مل لیں، اسے لفظ استعمال ہوتا ہے افضا۔ اسی لیے فقہا نے یہ ایک مسئلہ جو لکھا ہے کہ خلوت صحیحہ سے مہر کامل واجب ہوتا ہے۔
مہر واجب ہوتا ہے یا مباشرت سے اور یا خلوت صحیحہ سے۔ خلوت صحیحہ یہ کہ مرد عورت دونوں ایک کمرے میں ہو اور وہاں پر کوئی تیسرا موجود نہ ہو، کوئی مانع موجود نہ ہو، چاہے حسی ہے، عقلی ہے، شرعی ہے، کوئی مانع نہ ہو، تو اگرچہ اس نے اس سے مباشرت نہ بھی کی ہو تب بھی مہر لازم ہوتا ہے نا۔ تو اب فقہا نے یہ مسئلہ اس جملے سے لیا ہے، قد افضا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مباشرت کی ہو، اللہ رب العزت نے کہا درا حال ہے کہ تم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ کیا کیے، ملاپ کیے، ملا ہے، یعنی جب تم اس کے ساتھ مل گئے پھر تم کیسے ان سے مہر واپس لے رہے ہو، کیونکہ ملاپ کے بعد تو مہر واپس نہیں ہوتا۔ آپ نے پڑھا ہے اگر کسی نے مہر طے کیا، زوجین کا ملاپ ہو گیا یا خلوت صحیحہ، تو پورا مہر لازم ہوگا، پورے مہر کی ادائیگی ہوگی۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان عورتوں نے لیا ہے تم سے پختہ وعدہ، ان عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ اور عہد لیا۔ پختہ عہد کیا ہے؟ نیچے لکھیں ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول یعنی عورتوں نے تم سے یہ عہد بھی لیا ہے نا، تم نے اسے ایجاب اور قبول بھی کیا، اپنے نکاح میں قبول کیا، پھر تم نے اسے مہر بھی دیا، پھر ملاپ بھی کر دیا۔ جب سب باتیں ہو گئیں اب تم اس سے مہر کس منہ سے لے رہے ہو؟ بات سمجھ گئے؟ یعنی ایجاب اور قبول اور خلوت کے بعد، مباشرت کے بعد مہر لینا درست نہیں۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، نواں حکم رعیت۔ نواں حکم رعیت، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو سوتیلا بیٹا اپنی ماں کا وارث بنتا اور پھر وہ اس سے نکاح کر دیتا، تو اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ جس طرح حقیقی ماں سے نکاح جائز نہیں، سوتیلی ماں سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، تم نہ نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تمہارے آباء و اجداد نے، من النساء، عورتوں میں سے، عورتوں میں سے، من النساء یہ ماں کا بیان ہے، نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جس سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا ہے، یعنی ماضی میں جو ہوا سو ہوا، مستقبل میں اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح جائز نہیں۔ دیکھیں یہاں لفظ آباؤکم یہ عام ہے، سوتیلی ماں ہو، سوتیلی دادی ہو، پردادی ہو، اس طرح نانی ہو، سوتیلی ہو، حقیقی ہو، ان سب سے نکاح منع ہے، سب اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ اب کیوں منع ہے؟ انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بے حیائی کا کام ہے، ومقتن، اللہ کی ناراضگی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے۔ تو تین باتیں اللہ نے بیان کی، بے حیائی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ برا کام ہے۔ لفظ فاحشہ سے اشارہ ہے یہ قبیح عقلی ہے، یہ قبیح عقلی ہے، اور مقتن سے اشارہ ہے یہ قبیح شرعی ہے، اور وساء سبیل سے اشارہ ہے یہ قبیح عرفی ہے۔ تو گویا تینوں اعتبار سے قبیح ہے، قبیح عقلی، قبیح شرعی اور قبیح عرفی، ہر اعتبار سے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا قبیح ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، محرمات کا بیان۔ اب محرمات میں پہلا عنوان ہے محرمات نسبیہ کا بیان۔ تو محرمات نسبیہ کا بیان ہے کہ محرمات جن کے ساتھ تعلق نسب کا ہے وہ تمہارے اوپر حرام ہیں، اور وہ ہیں 7 محرمات نسبیہ۔ کتنے ہیں؟ 7 رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، نمبر 1، وبناتکم، نمبر 2 تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، نمبر 3 بہنیں، وعماتکم، نمبر 4 پھوپھیاں، وخالاتکم، نمبر 5 خالائیں، وبنات الاخی، نمبر 6 بھتیجی، وبنات الاختی، نمبر 7 بھانجیاں، نمبر 7 بھانجیاں۔ تو یہ کتنے رشتے ہو گئے؟ 7۔ تو یہ ہے محرمات نسبیہ،
یعنی نسبی ان کے ساتھ تعلق ہے نا، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی، تو یہ 7 رشتے ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ ساتھ بریکٹ میں لکھیں۔ اب دیکھیں یہاں قرآن کریم میں صراحتاً دادی کا، پڑدادی کا، نانی کا، پڑنانی کا، پوتی کا، پڑپوتی کا، نواسی کا اور نواسی در نواسی کا تذکرہ ہے نہیں۔ اب یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، یہ بھی امت کے اجماع سے اس میں شامل ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہ بھئی ماں سے حرام ہے لہٰذا میں تو نانی سے نکاح کروں گا، بیٹی سے حرام ہے میں تو بیٹی کی بیٹی معاذ اللہ نواسی سے کروں گا، بات سمجھ گئے، یا پوتی سے کوئی کرنا چاہے، تو یہ سب رشتے حرام ہیں نیچے تک، اسی طرح اوپر تک سب حرام ہیں۔ اب یہاں پتہ چلا کہ دیکھیں حقیقت کے ساتھ ساتھ معنی مجازی بھی مراد لیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا عموم مجاز ہوتا ہے جس میں حقیقت اور مجاز دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اب معنی حقیقی بھی شامل ہے ماں، اور معنی مجازی جو ہے ماں کی ماں، نانی، پڑنانی، وہ بھی شامل ہے، بیٹی اور بیٹی در بیٹی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب جو یہ کہتے ہیں جیسے غیر مقلد اصول فقہ کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے اسے، یا ان اصطلاحات کو اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو پھر تو کوئی اب نانی سے نکاح کرنا چاہے اور کہے جی یہ حرام ہے قرآن سے دکھاؤ، تو قرآن میں تو کوئی نص نانی پڑنانی پر، دادی پڑدادی پر نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا یہ جو فقہا نے اصول اور قواعد بیان کیے کہ بسا اوقات عموم مجاز ہوتا ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں شامل ہوتی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي محرمات رضاعیہ کا بیان، محرمات رضاعیہ کا بیان یعنی وہ رشتے جن کا تعلق رضاعت کے ساتھ ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي اور وہ مائیں ہیں تمہاری، اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری مائیں ہیں وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اس ٹکڑے سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ایک قطرہ بھی دودھ پلا لے تب بھی وہ ماں ہے، اس کے لیے 5 مرتبہ 7 مرتبہ دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، اگر ایک قطرہ بھی دودھ پلا لیا تب بھی وہ ماں ہے، اس سے اور اس کے تمام جو رشتے ہوں گے وہ اس پر حرام ہوں گے۔ قرآن نے مطلق لفظ لائے نا، کوئی قید بیان کی نہیں کی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور حرام ہے تم پر وہ بہنیں جو رضاعت کے رشتے سے ہوں، جو تمہاری رضائی بہنیں وہ بھی تم پر کیا ہیں، حرام ہیں۔ دیکھیں یہاں 2 کا ذکر ہے، رضائی ماں اور رضائی بہن، اب اس میں بھی سب رشتے آ گئے۔ حدیث میں نا ما یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، تو یحرم من الرضاعة ما یحرم من النسب، رضاعت کی وجہ سے وہی حرام ہوگا جو کس وجہ سے بھی، نسب کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ تو جس طرح نسبی بھتیجے سے، نسبی بھتیجی، نسبی بھانجی، بہن، خالہ، نسبی پھوپھی سے نکاح حرام ہے، اس طرح رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بہن اور رضائی اور بیٹی، رضائی بھتیجی اور بھانجی، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ محرمات مصاہرہ کا بیان، محرمات بالمصاہرہ سسرالی رشتہ۔ اب سسرالی رشتوں کا بیان کہ وہ کیا حرام ہے، تو کہا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں، تو بیوی کی ماں، نیچے لکھیں ساس، بیوی کی ماں ساس سے بھی نکاح حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری فی حجورکم پرورش میں ہوں، وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن جبکہ تم نے ان کے ساتھ صحبت کی ہو، جبکہ تم نے ان کے ساتھ دخلتم صحبت کی ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر وہ سوتیلی بیٹیاں تمہارے لیے ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں ربائب کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو، ربیبہ کی جمع، ربیبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عورت سے نکاح کیا، اب اس کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، اس نے پہلے کہیں نکاح کیا تھا، پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے، شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، اب یہ عورت دوسرے سے نکاح کرنا چاہ رہی اور اپنی ساتھ کیا بھی لے کر آئی ہے، بیٹی،
تو اب وہ بیٹی مثلاً بالغہ ہے، بیٹی بالغہ ہے، وہ بھی ساتھ ہے اور یہ بھی ہے، تو اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کی ماں سے صحبت کر دی ہو پھر تو بیٹی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور اگر اس کی ماں سے صحبت نہیں کی، یعنی صرف نکاح تو ہوا، صحبت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوئی، مباشرت خلوت صحیحہ، پھر اس کی بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ ماں بھی اجنبی ہے، بیٹی بھی اجنبی ہے نا، وہ تو اس کی بیٹی تو نہیں ہے، وہ تو پہلے شوہر کی ہے، تو اگر اس کی ماں سے خلوت صحیحہ اور صحبت نہیں کی تو بیٹی سے بھی نکاح جائز ہے، اور اگر خلوت یا صحبت کر دی تو پھر اس سوتیلی بیٹی اس سے نکاح جائز نہیں، سمجھ رہے؟ اور ربائبکم اللاتی، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہو، پس اگر تم نے دخول نہیں کیا، صحبت نہیں کی، تو تم پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی پھر تم سوتیلی بیٹی سے نکاح کر سکتے۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا فی حجورکم، اس کے نیچے لکھیں یہ قید اتفاقی ہے نہ کہ احترازی، یہ قید اتفاقی ہے۔ دیکھیں یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ سوتیلی بیٹی پرورش میں ہو تب تو نکاح حرام ہو، اور اگر وہ پرورش میں نہیں ہے تو پھر نکاح جائز ہو، تو یہ قید نہیں ہے۔ اب یہ قید کیوں لگائی؟ یہ اشارہ اس طرف ہے جب تم نے اس کی ماں سے نکاح کر دیا تو تمہارے اوپر اب بہتر ہے معاشرے کے اعتبار سے کہ تم بیٹی کی پرورش کرو۔ اب یہ تو غلط ہے، ماں سے نکاح کر دیا، اب اس کی بیٹی 10 سال 15 سال کی ہے، اس کو کہہ رہے ہو نہیں میں اس کی پرورش نہیں کروں گا، تو وہ کہاں جائے گی؟ تو اشارہ جیسے تم اپنی حقیقی بیٹیوں کی پرورش کرتے ہو اسی طرح تم اپنی سوتیلی بیٹیوں کی بھی پرورش کرو، اسی لیے اس کو میں نے کہا یہ قید اتفاقی اعتراضی نہیں ہے، اور اس میں اشارہ کس طرف ہے کہ سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب دیکھیے قرآن نے لفظ کیا کہا، دخلتم بہن، تم نے ان کے ساتھ دخول کیا ہو، معلوم ہوا قرآن نے صریح لفظ کہا۔ اب دخول کے نام صحبت، تو اگر کسی نے صحبت نہیں کی، صرف عقد نکاح ہوا، ایجاب اور قبول تو ہوا، صحبت یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتا۔ ہاں صحبت ہو گئی ہو تو پھر بیٹی سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ جب صحبت ہو گئی تو اب یہ اس کی بیٹی ہو گئی، تو اب ماں اور بیٹی کو تو ایک وقت میں آدمی نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل کا ترجمہ لکھیں بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے صلبی ہیں، تمہارے صلبی ہیں، صلبی یعنی تمہاری پشت سے پیدا ہوئے۔ دیکھیں حلائل جمع حلیلہ کی، حلیلہ مراد بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بریکٹ میں بہو، تمہاری جو بہو ہیں، جو تمہارے صلبی بیٹے، ان کی جو بیویاں ہیں بہو، وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ دیکھیں وہ بیٹا جو صلبی ہے اس کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا نا، سسر اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، تو من اصلابکم کی قید اس کے نیچے لکھیں، اس سے منہ بولا بیٹا نکل گیا، اس سے منہ بولا بیٹا نکل گیا، لیکن دودھ شریک نہیں نکلا، لیکن دودھ شریک نہیں نکلا، وہ شامل ہے۔ منہ بولا بیٹا تو نکل گیا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔ ایک آدمی نے ایک بچے کی گھر میں پرورش کی، اب اس نے اس کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، منہ سے بول دیا، اور اس نے منہ سے بول دیا میرا باپ ہے، تو اب اگر یہ کبھی اس بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ صلبی بیٹا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اللہ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضور کے ساتھ کرایا تھا تاکہ وہ جاہلیت کی رسم ٹوٹ جائے، تو حضور نے نکاح کس سے کیا تھا؟ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے۔ تو من اصلابکم کی قید میں نے کہا جملہ لکھو کہ منہ بولا بیٹا اس سے نکل گیا، اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے، نہ کہ دودھ شریک۔ دیکھیں دودھ شریک اگر بیٹا ہے نا، اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کی بیوی نے ایک بچے کو دودھ پلا لیا، تو اب یہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا، اب یہ جو رضائی بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے تو یہ اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وجہ تو وہی ہے، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کو سمجھنا، سمجھا رہے؟ یہ جو میں الفاظ کہتا ہوں یہ لکھو یہ لکھو، اس سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا۔
ترجمہ مشکل نہیں ہے، وہ 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ اس طرح ہر قید کا فائدہ سمجھ آتا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اب اور تم جمع نہ کرو، اس کا پیچھے پر عطف ہے، حرام ہے تم پر کہ تم جمع نہ کرو دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ تو وَأَن تَجْمَعُوا، حرام ہے تم پر کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، بہنوں کے نیچے لکھیں نسباً یا رضاعاً، نسبی دو بہنوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے اور رضائی دو بہنوں کو بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک بہن اگر مر گئی اور عدت گزر گئی پھر دوسری بہن سے، اس کو اردو میں کہتے ہیں نا، بیوی کی جو بہن ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سالی۔ بات سمجھ آ گئی؟ سالی، تو سالی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، بیک وقت دونوں کو، بیوی کو بھی رکھ رہے اور سالی کو بھی، تو یہ دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ بیوی مر جائے، عدت گزر جائے یا طلاق دے دی، عدت گزر گئی، تو سالی کو جمع کر سکتے۔ جن گھروں میں پردہ نہیں ہوتا اور سالی کا آنا جانا رہتا ہے، پھر آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، سالی سے کر لیتے، وہ سالی آگے تعلق بنا لیتی ہے، بیوی اپنی جگہ رہتی ہے، وہ غریب سمجھتی ہے میری بہن ہے، کوئی حرج نہیں، اور ادھر مرد کے ساتھ خواہشات نفسانیات ہوتی ہیں، تو بیوی کو چھوڑ دیا اور سالی کو لے لیا۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر گیا، یعنی اگر زمانے جاہلیت میں اس طرح دو بہنوں کو جمع کیا ہے وہ تو گزر گیا، اس پر تو پکڑ نہیں، کیونکہ اس وقت شریعت نہیں آئی تھی، احکامات نہیں آئے تھے، تو جاہلیت میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی زمانے ماضی میں اگر تم سے گناہ ہوا کہ تم نے دو بہنوں کو جمع کیا، یا کسی نے زمانے ماضی میں نسبی بہن سے، نسبی یا رضائی بہن سے کسی سے بھی نکاح کیا، تو جاہلیت میں اگر کیا ہے، اس وقت شریعت نہیں تھی تو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اسلام آنے کے بعد اب دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرے گا اگر تم مستقبل میں دین پہ چلو گے، مستقبل میں دین پہ چلو گے، ماضی کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور مستقبل میں اللہ تم پر